کھاؤ یا پیو، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ آتی ہے کہ یہ کھانا پینا تو عام بات ہے، لیکن کھانا پینا بڑی خاص بات بھی ہے۔ اگر کوئی غلط چیزیں کھاتا ہے، غلط چیزیں پیتا ہے، تو اس سے تو خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی غلط چیزیں کھاتا ہے، غلط چیزیں پیتا ہے، تو اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ جیسے ہمارے مسیحوں پر یہ بات زیادہ آتی ہے کہ پرمٹ انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں، پرمٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور نام بھی ان کا ہی لیا جاتا ہے۔ تو میرے چیزوں، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں تک بھی اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ جب ہم نے اپنے کاموں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے تو پھر نہ کوئی ایسی چیز کھائیں صدرت، مصر اور ابتنجو کی طرح، جب ان کو ناپاک کھانوں کی آفر بادشاہ کی طرف سے دی گئی کہ ان کو اچھے سے اچھا شاہی کھانا کھلایا جائے، لیکن وہ شاہی کھانا یہودی ایمان کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ناپاک تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم شاہی کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں کوئی اور سادہ خوراک دی جائے، ساگ پات دیا جائے۔ اور انہوں نے اپنے کھانے پینے سے بھی کیا کیا؟ خدا کا جلال ظاہر کیا۔ سانو چیز کو نظر آ جائے تو چھڑ دیں، کہنے فریج مل رہی ہے، کھاؤ بری چیز ہی فریج مل گئے، بس پھر سانو کوئی پرواہ نہیں۔ سو میرے چیزوں، اپنے کھانے پینے سے لے کر اپنی زندگی کے ہر کام میں کلام میں لکھا ہے کھاؤ یا پیو، جو بھی کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ سو اس لیے ہمیں اپنے سب کاموں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں جو کھاؤں وہ اس سے بھی خدا کا جلال ہے۔ کھانے پینے سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، کچھ زیادہ کھاؤ ہوتے ہیں، پیٹو ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے سے خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا۔ سو ہر بات میں کیا کرنا ہے؟ خدا کے جلال کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے بدن جو ہیں ان سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہم اپنی زبان کے درست استعمال سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زبان کے بارے میں کلام مقدس میں بہت بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر یعقوب کے خط میں تو لکھا ہے زبان کے بارے میں کہ زبان ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں ہے، اور یہ اس کو آگ کہا گیا کہ جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ زبان کی بابت لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ یہ زبان زہر قاتل سے بھری ہوئی، اس سے زیادہ اور خطرناک کیا بات ہو سکتی ہے؟ سانپ کی زبان میں زہر ہوتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم بھی اپنی زبان کی اگر اصلیت کو دیکھو تو یہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے، یہ دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ تو میری عزیزو، جب ہم اپنی زبان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ زبان سے بھی ہم نے کیا کرنا؟ خدا کا جلال ظاہر کرنا۔ تو کلسیوں کے خط کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ تمہارا کلام، یعنی تمہاری باتیں، تمہارا کلام ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے، تاکہ سننے والے پر کیا ہو؟ فضل ہو۔ اور پھر پطرس کے پہلے خط کے 4 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے اگر کوئی کچھ کہے، سنیے، اگر کوئی کچھ کہے تو گویا ایسا کہے کہ جیسے خدا کا کلام ہے، یعنی تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے تو لگے کہ باجی نے بڑی اچھی گل کی تھی، ایسے لگا جیسے خدا کا کلام پیش کرے۔ یعنی آپ کے منہ سے بات نکلے تو سننے والوں کو کیا لگے کہ آپ کے اندر سے خدا کا کلام نکل رہا ہے۔ اور یہ کیسے نکلے گا؟ جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ منہ پر آتا ہے۔ اور جب ہمارے دل میں اچھی باتیں، کلام کی باتیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں تو ان باتوں کو جب ہم نکالتے ہیں منہ سے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ شیطان دا جلال، خود شیطان دا جلال ظاہر ہوتا ہے
جس وقت ہمارے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں اس وقت شیطان کا جلال ظاہر ہوتا ہے، جس وقت خدا کی حمد و ثنا نکلتی ہے اس وقت ہمارے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان سے بھی کیا کرنا، خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے بولتے وقت اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے خدا کا جلال ظاہر نہ ہو، بلکہ وہی نکلے جس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ پانچویں بات ہے، خداوند کے لوگوں کو بدن جو ہیں ان کے بہت بلیسڈ ہوتے ہیں، ان کے بدن، خدا کے لوگوں کے بدن بہت مبارک ہوتے ہیں۔ سنیے، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے بدنوں کو خدا نے برکت کا وسیلہ بنایا ہے۔ کلام میں کوئی مثال آپ کو نظر آتی ہے؟ پولس رسول پرانے عہد نامہ میں ایلیشا کا بدن، جب آپ سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 13واں باب اس کی 20ویں آیت پڑھیں گے تو جب ایلیشا خدا میں سو گیا، مر گیا، تو اس کو دفن کیا گیا، تو ایک اور شخص بھی مر گیا، اس کو بھی دفن اسی قبر میں کیا گیا۔ تو کیا ہوا؟ ایلیشا کے بدن سے اس آدمی کی ڈیڈ باڈی لگی، اس کا بدن لگا تو وہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ آپ اپنے بدنوں کو خدا کی جو مقدس ہے خدا کے، ان کو سمجھے کہ یہ خدا نے ہمیں ایک برکت کا خدا نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے، یعنی ہمارے بدن جو ہے یہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہونے چاہیے۔ پطرس رسول کے بارے میں لکھا اس کا سایہ پڑتا تھا لوگوں پر، پطرس رسول کا بیماروں پر سایہ پڑتا تھا، تو بیمار چنگے ہو جاتے تھے، بدروہیں بھاگ جاتی تھی ان میں سے، تو کیونکہ ان کے بدنوں میں اتنی بلیسنگ تھی، برکت تھی ان کے بدنوں میں۔ اور مقدس پولس رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ اپنے کپڑے اونچے بدن سے لگا کر بیماروں پر ڈالتے تھے تو بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ اور پولس رسول نے ہی جب تیسری منزل سے ایک نوجوان گرا تو پولس رسول نے کیا کیا؟ اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، اور جب ساتھ لگایا تو اس کی سانسیں چلنا شروع ہوئی۔ اس نے کہا یہ تو زندہ ہے، تم کہہ رہے ہو مر گیا ہے، یہ تو زندہ ہے۔ جیسے ہی پولس رسول کے بدن کے ساتھ لگا تو اس شخص میں جان آ گئی۔ یہ ہے میرے اور آپ کے بدنوں کی اہمیت۔ لیکن یہ اہمیت کب آتی ہے؟ جب خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہوتا ہے، جب ہم ہر کام میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے کاموں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، ہم ہاتھ اپنے خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، آنکھیں اپنی خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، زبان اپنی خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، پھر ہمارے بدن جو ہے وہ بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہم آگے بات اور سیکھیں گے کہ ہم کیا کریں، یہ ایک اور بات ہے، ہم کیا کریں کہ ہمارے بدن خدا کے جلالی کاموں کو ظاہر کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ یعنی ہمیں کچھ اس کے لیے بھید کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، اب ان میں سے باتیں ہم اپنے لیے سیکھیں گے کہ جس سے ہمارے بدن جو ہے اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو سکے۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے بدن خدا کے جلالی کاموں کو ظاہر کرنے کا وسیلہ بنے۔ بہت ساری باتیں ہم نے غور کیا بہت ساری باتوں پر۔ تو ہم پہلی بات اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بدنوں کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اپنا بدن کسی کام کے استعمال میں لائیں۔ اپنے بدن کی اہمیت کو، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو اپنے اسی عہدے کے حساب سے وہ سب کچھ کرے گا، اس کو پروٹوکول اتنا ہی دیا جائے گا جتنا بڑا اس کا عہدہ ہے۔ تو ہمیں خدا نے ہمارے بدنوں کو کیا اہمیت دی ہے، ہمارا پروٹوکول کیا ہے کہ ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ خدا کے مقدس لوگ ہیں، اور ہمارے بدن جو ہیں یہ خدا کا مقدس ہیں، ہمارے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے، ہم اپنے نہیں ہیں، قیمت سے خریدے ہوئے ہیں،
ہمارا بدن جو ہے خاص خدا کے جلال کے لیے ہے، ہم ان باتوں کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے تب تک ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بدنوں کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اپنے بدن کو استعمال میں لائیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بدن خدا کا مقدس ہے، اور خدا